السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ابرار حسین استوری۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی راہداریوں سے ناظرین، سپریم کورٹ میں آج دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی انتخابات کی تاریخ سے متعلق کیس کی سماعت کی اور فیصلہ محفوظ کیا۔ اور ساتھ ساتھ دوسری جانب آج صبح جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے اپنے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کرتے ہوئے کیسز کو ادھورا چھوڑ کر وہ چلتے بنے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی بھی ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی بینچ چھوڑ دیا۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جان زیب عباسی، سینئر جرنلسٹ ہیں اور سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، اور خاص طور پر آج صبح جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں جب یہ معاملہ آیا تو اس وقت صحافی بھی وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا سوائے جان زیب عباسی کے لیے، تو اس لیے ہم آج جان زیب عباسی کو یہ جو ہے وہ سامنے لے کے آئے ہیں کہ حقیقت کیا تھی۔ جان زیب عباسی صاحب بتائے گا کہ از خود نوٹس کیس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ میں معاملہ کیا تھا، اور آج کے جو کیس تھا وہاں پر مختلف کیسز لگے ہوئے تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیوں کیا؟ ابرار، ہوا کچھ یوں کہ کل جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا، جو آج اچانک اس کی کاز لسٹ تبدیل کر دی گئی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ بیٹھ گئے۔ حالانکہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ کسی اور بینچ میں تھے اور جسٹس حسن اظہر رضوی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ تھے۔ تو اسی ایشو کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے کہ صبح ہمارا بینچ تبدیل ہو گیا ہے۔ اس معاملے کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ کافی اہم سوالات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے پوچھے گئے رجسٹرار سپریم کورٹ سے، لیکن رجسٹرار سپریم کورٹ کوئی بھی تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اہم آبزرویشن دی، انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پھر یہ تاثر ابھرے گا کہ بینچ کی کمپوزیشن میں یا بینچ بنائے جانے کا جو عمل ہے اس میں شفافیت نہیں ہے۔ عام عوام اور سائلین سوال اٹھائیں گے، اور کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی وکیل جو کسی کیس سے اس ناخوش ہو اس فیصلے سے، اور وہ تو باہر پریس کانفرنس کر کے یہ جوڈیشری کے اوپر الزام بھی لگا دے گا کہ جی اپنی پسند کا بینچ بنا کے ہمارے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ایک میکانزم ہونا چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحییٰ آفریدی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اپنا 2 جولائی کا ایک آرڈر اس کا بھی حوالہ دیا، اور یہ کہا کہ اس آرڈر میں ہم پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ کیس مینجمنٹ ہونی چاہیے، یعنی ایک طریقہ کار وضع ہونا چاہیے کہ کون سا بینچ کیسے چلے گا، کون کون سے کیسز کس بینچ میں جائیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی مثال دی، انہوں نے یہ کہا کہ میں بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہا ہوں، اس کے علاوہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی جج ہوں۔ تو میں جب چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تھا اس وقت میں جب بینچ بناتا تھا تو میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کون سا کیس کس بینچ میں جا رہا ہے، یعنی اس کی نوعیت نہیں دیکھنی پڑی مجھے کہ یہ فلاں کیس فلاں بینچ میں لگنا چاہیے، فلاں کیس فلاں بینچ میں لگنا چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو عام عوام ہے، جو جنرل پبلک ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے کے اوپر دستک دیتے ہیں، اور کل اگر میرے بھائی کا کہیں کیس سپریم کورٹ میں آ جائے تو اگر میں رجسٹرار آفس میں کال کر کے کہہ دوں کہ جی یہ میرا کیس میرے بینچ میں یا فلاں بینچ میں لگا دے، تو آدھا انصاف کا قتل تو یہیں پہ ہو گیا۔ تو کل اب اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، کل 1 مارچ تک، اور سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ڈیٹیلز مانگی ہیں رجسٹرار آفس سے۔ جان زیب عباسی صاحب، یقیناً جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کے آج کے جو بینچ سے کو جو ہے کیسے چھوڑ کے چلے جانے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ میں خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ نے 4 دن تک کیس کی سماعت سنی، تمام فریقین کے وکلاء کے آج دلائل مکمل ہوئے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلہ کل 11:30 بجے سنایا جائے گا سپریم کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس اور 5 رکنی جو بینچ ہے اس کی جانب سے؟ تو آج کی سماعت میں کیا ہوا، ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیجیے گا۔ دیکھیں، آج طویل آرگیومنٹس ہوئے، صبح 9:30 بجے کیس کی سماعت ہوئی، بیچ میں ایک وقفہ ہوا، تو ایک طویل سماعت ہم نے دیکھی۔ تمام فریقین کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تفصیلی سنا اور پھر اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آج کی عدالتی کارروائی کی اگر آپ پوچھیں مجھ سے خبر، تو میں تو سب سے بڑی خبر یہی سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو انتخابات کے انعقاد کی تاریخ دی ہے صدر مملکت نے، وہ ان کا یہ عمل درست نہیں تھا۔
اس کی وجہ صدر مملکت کے وکیل سلیمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ رکھی کہ پنجاب میں تو گورنر پنجاب نے اسمبلی تحلیل ہونے کی جو سمری ہے اس کے اوپر سائن نہیں کیے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تاریخ نہیں دیتا، تو اس لیے وہاں پر صدر مملکت کا یہ اختیار تھا کہ وہ تاریخ دے سکتے تھے۔ لیکن خیبر پختونخوا میں جب اسمبلی تحلیل ہوئی تو پھر اس کے بعد گورنر KPK نے اس اسمبلی تحلیل کرنے والی جو سمری ہے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں، تو اس لیے KPK کی حد تک جو الیکشنز کی تاریخ کا اختیار ہے وہ گورنر کو ہے، اور پنجاب کی حد تک یہ اختیار صدر مملکت کو ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، 90 دن میں انتخابات کا انعقاد آئین پاکستان بالکل واضح کرتا ہے، تو ایسی صورتحال میں ڈیڈ لاک ہے۔ الیکشن کمیشن نے گورنر سے کہا کہ تاریخ دیں، گورنر نے کہا ہم نے اسمبلی تحلیل نہیں کی اس لیے میں تاریخ نہیں دے سکتا۔ معاملہ لاہور ہائی کورٹ گیا، لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ گورنر پنجاب چیف الیکشن کمشنر سے مشاورت کر کے تاریخ دیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے خط لکھا گیا گورنر پنجاب کو اور کہا گیا جی کہ یہ عدالت کا آرڈر ہے تو آپ اس کے اوپر ہمیں تاریخ دیں، تو گورنر پنجاب نے پھر وہی جواب دیا کہ جب میں نے سمری کے اوپر دستخط نہیں دیے تو میں آپ کو تاریخ کیسے دے سکتا ہوں۔ اس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن بھی اپیل میں چلا گیا، انٹر کورٹ اپیل میں، اور گورنر بھی انٹر کورٹ اپیل میں چلا گیا۔ وہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا، پشاور ہائی کورٹ میں بھی اسی نوعیت کا ایک کیس تھا، تو ابھی دونوں ہائی کورٹس میں یہ کیس زیر سماعت تھا کہ سپریم کورٹ نے اوپر سے ایک دم سے 184(3) کے تحت اس کیس کے اوپر اسکت نوٹس لے لیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس شاید پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں ایک ایسا کیس تھا جس میں جوڈیشری کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بہت کھل کے سامنے آئے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی جو مبینہ آڈیو ٹیپ سامنے آئی اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہوئیں، پھر اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس یحییٰ آفریدی کو بینچ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ریکیوز نہیں کیا، شاید ان کو بینچ سے الگ کیا گیا ہے، ان کے نوٹس بھی شامل ہیں، انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو پروسیڈنگ چلائی جا رہی ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے، جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی کوشچن اٹھائے، جسٹس جمال خان منوخیل نے بھی کوشچن اٹھائے۔ تو اب فیصلہ جو بھی ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کنسلٹیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ضرور ہوگی، یعنی الیکشن کمیشن سے مشاورت ہوگی، یا صدر تاریخ دے گا تب بھی الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے دے گا، اور اگر گورنر دے گا تو تب بھی الیکشن کمیشن سے مشاورت کرے گا۔ تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں تو یہ کہہ چکا ہے کہ میں نے فوج مانگی، GHQ نے انکار کر دیا، میں نے وزارت داخلہ سے سیکیورٹی مانگی، انہوں نے انکار کر دیا، میں نے پیسے مانگے، وزارت خزانہ نے انکار کر دیا، مردم شماری ابھی ہوئی نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یوں لگتا ہے کہ یہ ڈیڈ لاک بھی برقرار رہے گا اور یہ معاملہ ایسا سمپل نہیں ہے کہ جو حل ہو جائے۔ جان زیب عباس صاحب، آج جب سماعت جاری تھی 7.5 گھنٹے کی یہ سماعت ہوئی، طویل سماعت تھی، اور خاص طور پر 3 بجے جب وقفہ ہوا اس کے قبل جو ہے سپریم کورٹ نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں فاروق ایچ نائک، انہیں مخاطب کر کے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر کے عدالت کو آگاہ کریں کہ کیا وہ الیکشن کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے کوئی تاریخ کا اعلان کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں۔ تو اس معاملے پر جب وقفے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو فاروق ایچ نائک کی جانب سے کیا کہا گیا اور دیگر وکلاء کی جانب سے کیا موقف اپنایا گیا، اپنی سیاسی قیادت کی جانب سے کیا میسیج دیا گیا؟ دیکھیں، تینوں پولیٹیکل پارٹیز نے بالکل سادہ الفاظ میں یہ کہا کہ الیکشنز کس نے کروانے ہیں، یہ تاریخ دینا سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے۔ اور پھر جو ایک سپریم کورٹ یہ چاہ رہی تھی کہ یہ ایک کورٹ آف لاء ہے، ایک آئینی عدالت ہے، اس کو ایک پنچایت کی صورت میں چلایا جائے، تو وہ پولیٹیکل پارٹی کے ان جواب کے بعد وہ سب کچھ زائل ہو گیا اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جی ناظرین، جان زیب عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج سپریم کورٹ میں یقیناً بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی لاجار بینچ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سربراہی میں خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ سے متعلق جو فیصلہ تھا تمام فرقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ اور جب آج فیصلہ محفوظ کیا تو چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ سماعت جو ہے کیس کا جو فیصلہ ہے کچھ دیر بعد سنایا جائے گا، تاہم جب صحافی اور وکلاء کمرے عدالت سے باہر نکلے تو کوئی 5 منٹ بعد سیکرٹری چیف جسٹس کمرے عدالت میں دوبارہ آئے اور ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ کیس کا فیصلہ کل 11 بجے سنایا جائے گا۔ اور اب
تمام لوگوں کی نظریں سپریم کورٹ میں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن کا اختیار کس کو ہے اور الیکشن کس نے کرانے ہیں۔ ان تمام معاملات پر جو ہے وکلاء دلائل دے چکے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں اپنا موقف رکھ چکی ہیں، اور خاص طور پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل تھے فاروق ایچ نائک، ان کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی جانب سے، جے یو آئی کے وکلاء کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کی جو تاریخ کا اعلان ہے وہ سیاسی جماعتیں مشاورت سے نہیں کر سکتی ہیں۔ ان کی قائدین کی جانب سے یہ میسیج دیا گیا اور عدالت جو فیصلہ کرے وہ کر سکتی ہے۔ تاہم ان تمام معاملات کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا ہے، اور آج یہ دو بڑی ڈیولپمنٹ کے ساتھ کل تک کے لیے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔